الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیو دوستو، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کا انکار ممکن نہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی بے شمار ہیں جو جزا و سزا اور جنت و دوزخ کا انکار کرتے ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ موت سے انکار ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ایک بدیہی حقیقت ہے جس کا مشاہدہ ہر روز ہم اپنے سر کی دو آنکھوں سے دن اور رات اپنے محلے اور گلی کوچوں میں کرتے ہیں، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے تمہیں موت آ کر پکڑ لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی جی کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، تفرون منہ جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم بے شک وہ تمہیں پکڑ لے گی، وہ تمہارے ساتھ ملاقات کرے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لٹائے جاؤ گے، تم تردون لٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ، اس چھپے ہوئے اور کھلے جاننے والے کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، دنیا میں جو کچھ تم کرتے تھے اس سب سے تمہیں خبردار کر دے گا۔ پھر ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ اللہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر دے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو خوش نصیب آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہونے والا بن گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا سامان ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ میرے بھائیو، موت اٹل حقیقت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن
وجنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر حازم اللذات الموت، تم زیادہ سے زیادہ تذکرہ کیا کرو دنیا کی لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا۔ میرے عزیزو، اس موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ فقیر بچ سکتا ہے، نہ بادشاہ بچ سکتا ہے، نہ رعایا بچ سکتی ہے، اور نہ جنگلوں کا رہنے والا بچ سکتا ہے، نہ شہر کا رہنے والا بچ سکتا ہے، نہ گداگر بچ سکتا ہے، نہ مرد بچ سکتا ہے، نہ عورت بچ سکتی ہے۔ دنیا میں ہر ذی روح نے اس موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ میرے عزیزو، انسان کی موت مقرر ہے، جہاں لکھی ہے، جس حالت میں لکھی ہے، جس وقت لکھی ہے، جس سبب سے لکھی ہے، آ کر رہے گی۔ موت سے بھاگنے والا انسان خود چل کر اس مقام تک جا پہنچے گا جہاں اسے موت آنی ہے۔ وہ خود ایسا سبب اختیار کرے گا جو اسے موت کی وادی میں پہنچا دے گا۔ میرے عزیزو، موت سے کوئی محفوظ نہیں۔ جس موت سے ہم بھاگتے ہیں وہ ہمارے دائیں طرف بھی ہے، بائیں طرف بھی، وہ اوپر بھی ہے، نیچے بھی، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ صحرا کی ویرانیوں میں، شہر کی محفلوں میں، سمندر کی تلاطم خیز موجوں میں بھی، اور خشکی کے سناٹوں میں بھی، موت تو ہر شخص کا تعاقب کر رہی ہے۔ ذکی اور عالم کا بھی، غبی اور جاہل کا بھی، صاحب ثروت کا بھی، مفلس اور قلاش کا بھی، موحد اور مسلم کا بھی، مشرک اور کافر کا بھی۔ وہ نہ فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے، نہ موسیٰ جیسے کلیم اور ایوب جیسے صابر کو، وہ نہ نمرود جیسے سرکش کو معاف کرتی ہے، نہ ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو، اور اسماعیل جیسے ذبیح اللہ کو۔ حتیٰ کہ اس موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تمام مخلوق کی جان نکالنے والا فرشتہ وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ طویل حدیث میں ہے کہ جب سب مر جائیں گے تو ملک الموت اللہ کے پاس آئے گا اور عرض کرے گا، اے پروردگار، آسمان و زمین کے تمام لوگ مر گئے سوائے ان لوگوں کے جن کو تو نے نہیں چاہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حالانکہ اللہ کو معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کون زندہ بچہ ہے، کون باقی رہ گیا ہے؟ تو ملک الموت کہے گا، بس آپ باقی رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہیں، اور آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے، اور جبرائیل و میکائیل باقی رہ گئے، اور ایک میں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جبرائیل و میکائیل بھی مر جائیں۔ عرش بولے گا، اے آقا، جبرائیل و میکائیل بھی مر جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم خاموش رہو، میں نے طے کر دیا ہے، میرا ارادہ ہے، اور یہ بات اٹل ہے، میرے عرش کے نیچے جو بھی ہیں وہ سب مریں گے۔ پھر جبرائیل و میکائیل بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد ملک الموت پھر اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا، اے آقا، جبرائیل و میکائیل بھی مر گئے، اب صرف میں اور آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے رہ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا عرش اٹھانے والے بھی مر جائیں، وہ بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ عرش کو حکم دے گا، وہ اسرافیل سے سور لے لے گا۔ اس کے بعد پھر ملک الموت اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا آقا آپ کا عرش تھامنے والے بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کون بچا۔ ملک الموت کہے گا آقا اب صرف آپ رہ گئے ہیں، آپ کو موت نہیں ہے اور میں بچا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بھی میری مخلوق میں سے ہو، تم کو جس کام کے لیے پیدا کیا تھا تم نے کیا، اب تم بھی مر جاؤ۔ اس کے بعد ملک الموت بھی مر جائیں گے۔ جب اللہ کے سوا جو اکیلا غالب و یکتا بے مثل ہے، جس کی نہ اولاد ہے، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، وہ جیسے پہلے تھا ازل سے تھا ویسے ہی ہے، اس کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، تو زمین و آسمان کتاب کی طرح لپیٹ لیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو 3 مرتبہ پھیلائے گا اور لپٹے گا، پھر 3 مرتبہ فرمائے گا میں ہوں زبردست و غالب، پھر خود یہ اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ اعلان ہوگا کس کی حکومت ہے، مگر اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا، ہر طرف سناٹا ہوگا اور خاموشی ہوگی۔ جس انسان کو اپنی دولت پر، اپنے کاروبار، اپنی فیکٹری پر، اپنی کار اور کوٹھی پر، اپنی قابلیت اور صلاحیت پر بڑا ناز ہے، بڑا غرور ہے، بڑا فخر ہے، وہ بوسیدہ اور گلی سڑی ہڈیوں کے ایک ڈھانچے کی صورت میں خاک میں پڑا ہوگا۔ اس کی زبان جو ٹر ٹر بولتی رہتی تھی آج جواب دینے کے قابل نہ ہوگی۔ وہ انسان جو بہت بڑے بول بولتا تھا، جو ہر چیز پر اپنا حق جتلاتا تھا، جو میری میری کہتے نہیں تھکتا تھا، جس کا خیال تھا کہ اس کی دولت، اس کا اقتدار لا فانی ہے، قیامت کے دن اس پرہیبت اعلان کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکے گا۔ فضائے عالم میں بار بار اعلان ہوگا او زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، او کمزوروں پر مشق و ستم ڈھانے والوں، او فرعون و نمرود کے نقش قدم پر چلنے والوں، او خدا کی زمین کو خدا کے بندوں پر تنگ کرنے والوں، او رب السماوات والارض سے بغاوت کرنے والوں، آج بولتے کیوں نہیں ہو؟ خاموش کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ تمہاری یا ہماری؟ بندوں کی یا رب کی؟ مخلوق کی یا خالق کی؟ یہ اعلان 3 مرتبہ ہوگا۔ آسمان و زمین اس اعلان سے تھر تھرا رہے ہوں گے، مگر کوئی اس اعلان کا جواب نہ دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو غالب ہے۔ حقیقی حکومت اور ملکیت اسی کی ہے، باقی سب حکومتیں عارضی اور فانی ہیں۔ حقیقی بادشاہ تو وہی ہے، حقیقی مالک تو وہی ہے، حقیقی خالق تو وہی ہے، حقیقی رزاق تو وہی ہے۔ میرے دوستو، موت ہر کسی کو آئے گی، مگر ہم موت کو بھول چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھو موت ہم کو نہیں بھولی، موت ہمیں یاد کیے ہوئے ہے۔ موت ہر وقت اعلان کرتی ہے اے بھول جانے والو، انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، میں موت ہوں، وہ موت جو ماؤں اور بیٹیوں میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہنوں میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، اور دنیا میں بسنے والے انسانوں، موت کو بھول جانے والے انسانوں، میں وہ موت ہوں
جو ہر دوست اور محب میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، سن دنیا میں رہنے والے انسان، میں ہی وہ موت ہوں جو خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں ہی وہ موت ہوں جو گھروں اور محلوں کو برباد کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، میں ہی وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اطلبکم وادرککم فی بروج مشیدہ، میں ہی وہ موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی ہوں اور پا لیتی ہوں، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ ولا يبقى مخلوق الا يذوقنی، اور مخلوق میں ایسا کوئی نہیں بچے گا جو میرا ذائقہ نہ چکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک جنازے کے ساتھ چلے۔ قبرستان پہنچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ نہایت فصیح اور صاف آواز کے ساتھ یہ اعلان نہ کرتی ہو، اے آدم کے بیٹے، تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، اجنبیت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں، میں نہایت تنگی کا گھر ہوں، مگر اس شخص کے لیے جس پر اللہ تعالی شانو مجھے وسیع بنا دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں۔ قبر کو بھولنے والوں، ہم سب کو ایک روز قبرستان میں ہی جانا ہے۔ افسوس ہے ہم پر، شب روز جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں مگر ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ جو کل تھے آج نہیں ہیں، جو آج ہیں کل نہیں رہیں گے؟ کسی بھی گھرانے، کسی بھی خاندان سے پوچھ لو، ان کے مرنے والے زیادہ ہوں گے اور زندہ کم ہوں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا تو حقیقت میں مسافر خانہ ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر، لیکن انسان کے طور طریقوں سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہاں ہمیشہ کے رہنے کے لیے آیا ہے۔ دنیا میں انسان کا قیام مختصر وقت کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، چونکہ اذان اور تکبیر جماعت سے پہلے ہوتی ہے اور تکبیر اور جماعت کے درمیان بہت مختصر سا وقفہ ہوتا ہے، اس لیے بچے کے کان میں اذان اور تکبیر پڑھ کر اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ تیرا دنیا میں قیام بہت مختصر ہے، بہت تھوڑے عرصے کے لیے تو دنیا میں آیا ہے، تیری اذان بھی ہو چکی اور تکبیر بھی پڑھی جا چکی اور اب جماعت ہونے والی ہے، اس کی تیاری کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میت پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو اس وقت اذان اور تکبیر نہیں پڑھی جاتی، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی پڑھی جا چکی ہے۔